دوستو جس نے بھی کروانا ہے نا یہ چیز ایویں اپنے آپ نو خراب نہ کرو اور چپ کر کے ڈاکٹر صاحب کو آؤ تے اپنی جوانی نو جیو. میری عمر 50 سال اور میں ہن ماشاءاللہ تہاڈے سامنے کھلوتا ہوں. میں اپنی 40 دی لک دے وچ واپس ہوں. السلام علیکم ناظرین. بلیفروپلاسٹی کے متعلق ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں. بلیفروپلاسٹی وہ سرجری ہے جس میں آپ کی آئیز کی جو ہے آئی لڈ اوپر آئی لڈ ہو وہ چاہے لوور آئی لڈ ہو. اس میں اگر ہوڈنگ ہے, اس میں اگر فیٹ پیڈز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے چہرہ جو ہے وہ ٹائرڈ لک دیتا ہے, آپ کی آئیز جو تھکی لگتی ہیں یا آپ کو اور کوئی فزیکل پرابلم سائیکولوجیکل پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے جو سرجری کی جاتی ہے آئی لڈ کی سرجری اسے ہم بلیفروپلاسٹی کا نام دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑھتی ایج کے ساتھ اسکن کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اسکن جو ہے ڈھلکتی ہے, سیگ کرتی ہے. ہوڈنگ بھی بولتے ہیں جس کو آپ دیکھیں کہ ہینگنگ جو اسکن ہے وہ بھی بولا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر لوور آئی لڈ یا اس کی اسکن لٹکے گی تو یہاں پہ بھی جھریاں زیادہ ہو جائیں گی. قدرت نے نیچرلی جو ہمارا آئی بال ہے, جو آنکھ کا ڈیلا ہے جو ان آئی لڈز کے پیچھے قدرت نے رکھا ہوا ہے ساکٹ کے اندر, اس کو ایک فیٹ کے اندر جو ہے قدرت نے رکھا ہوا تاکہ آئی جو ہے اس کے اندر سسپینڈڈ رہے اور اس کے اوپر اسے اٹھا کے رکھے ہو. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ فیٹ بڑھ جائے تو یہ فیٹ ہماری لوور آئی لڈ اور اپر آئی لڈ وہاں سے یہ پاپ آؤٹ بھی کر سکتی ہے, وہاں سے یہ جھانکنا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم آئی فیٹ بیگز بولتے ہیں. اچھا یہ بیگز جو ہیں یہ نیچے والی آنکھ میں 3 پاکٹس کی شکل میں آ سکتے ہیں جس کو ہم ایک آپ کہہ دیجیے لیٹرل ہوگی, مڈل ہوگا اور میڈیل سائڈ پہ, یہ نام ہے اس کے پوزیشن کے حوالے سے. 3 بیگ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جائیں گے اور وہ پتا چلے گا کہ آپ کی ساکھ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک عجیب سی لک تو دیتی ہے لیکن چہرہ جو ہے وہ تھکا ہوا لگے گا, تھکاوٹ بھی آئے گی, ٹائرڈنس کا احساس بھی ہوگا. اسی طرح پر آئی لڈ کی موومنٹ جو ہے اس میں تھکاوٹ کا بھی احساس ہوگا, تھکا ہوا جو چہرہ ہے وہ بھی لگے گا. ان تمام ایلیمنٹس کو جب ہم کاسمیٹیکلی ٹھیک کرتے ہیں تو اس کا نام جو ہے ہم نے بلیفروپلاسٹی رکھا ہے. تو آج میرے ساتھ ہے رفیق احمد صاحب. رفیق احمد صاحب نے ایک پلاسٹک سرجری کروائی ہے, بلیفروپلاسٹی کروائی ہے. آج آپ کے اسٹیچز بھی آؤٹ ہوئے ہیں ویسے ہی ہے. مجھے سب سے پہلے میرے ناظرین کے لیے یہ بتائیے, مجھے بھی بتائیے اور میرے ناظرین کو کہ آپ نے یہ سرجری کروائی کی ضرورت کیا تھی؟ جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب میں اپنے چہرے کو دیکھتا تھا تو بالکل تھکا ہوا تھا اور بالکل اپنے چہرے کو دیکھ کے خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی. اور جو اوڑھنا ہوتا ہے یا پہننا ہوتا ہے یا بن ٹھن کے باہر نکلنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں خود کو ایسے محسوس کرتا تھا جیسے سانسیں کمتری میں ہوں. اس کی وجہ سے میں نے بہت دور تک مثلاً سرچ کیے, ڈاکٹروں کے بارے میں بھی جا کے ملا. پھر اینڈ میں فیصل ہاسپٹل میں تارکاباد سے بلانگ کرتا ہوں اور ادھر آیا فیصل ہاسپٹل سرجری سے میری بات. میں نے جب یہ آپریشن کروانا چاہا ہر بندے نے مجھے منع کیا, میری فیملی کے ہر بندے نے کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ میری نظر میں اب تو میں آپریشن کروا کے بیٹھا ہوں نا تو مجھے یہ پتا ہے کہ میری آنکھوں سے کتنا بوجھ کم ہو گیا. اور میں جب آپ کو یا کسی کی طرف آنکھ ملا کے دیکھتا ہوں نا تو اب میں دیکھتا ہوں اور پراپر دیکھتا ہوں. پہلے میں 3.5 نمبر یہ مثلا چشمہ جو ہے نا دور کا وہ یوز کرتا تھا. اب میرے پاس سب سے پہلے جو پرانا تھا آج سے 10 سال پہلے 1.5 نمبر کا بھی چشمہ پرانا پڑا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے ذرا برابر بھی یہ دوستو جس نے بھی کروانا ہے نا یہ چیز ایویں اپنے آپ نو خراب نہ کرو اور چپ کر کے ڈاکٹر صاحب کو آؤ تے اپنی جوانی نو جیو. میری عمر 50 سال اور میں ہن ماشاءاللہ تہاڈے سامنے کھلوتا ہوں. میں اپنی 40 دی لک دے وچ واپس ہوں الحمدللہ. اور میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیاب کرے اور انہوں نے زندگی میں عید فرمائے اور اس طرح ہی میرے ورگے کئی پیشنٹ آنے نا وہ اپنا کامیابی حاصل کی. تھینک یو ویری مچ رفیق صاحب. ناظرین جو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات کیوں ہم نے بات کرنا چاہیے رفیق صاحب سے, آپ ان کی سرجری سے پہلے کی تصویر دیکھیں, آپ سرجری کے بعد کی تصویر دیکھیں. ان فیٹ پیڈ کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ بہت پرومیننٹ فیٹ پیڈ تھے. دیکھنے میں ایک لک جو ہے وہ ٹائرڈنس کی تھی, لیکن مجھے جب ان کے کمنٹس ملے میں نے کہا جی سرجری کے بعد آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ایک تو لگتا میں تھکا ہوا تھا, لیکن جب میں نے سرجری کروا لی تو میں بہت لائٹ فیل کر رہا ہوں. اور دوسرا ظاہری شکل میں جو ہے وہ بھی فرق ہوا, ایک فزیکل جو پرابلم آئی تھی اس میں بھی فرق ہوا. اور میں آج میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس سانس کمتری کا بھی ظاہر سی بات ہے. مجھے ان کے الفاظ بہت پیارے لگے کہ جو پہنا ہوا تھا کھایا ہوا تھا وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا, لگتا نہیں تھا.
तो ब्लेफरोप्लास्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट वहाँ भी होने जा रहा है जहाँ आप इसकी वजह से किसी एहसास का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं, जहाँ आपको फिजिकल कंप्लेंट्स नजर आ रही हो। बाकी आपने पेशेंट जो है रफीक साहब के हवाले से उनके मुँह से सुन लिया कि ये ऑपरेशन क्यों जरूरी है और कब करवाना चाहिए। आप अगर इसे नहीं भी करवाते तो खुदा खासा हो सकता है कि आपको कोई जिस्मानी आर्जा ना हो रहा हो, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना आ रही हो, लेकिन अगर आप करवाते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है वो मेरे से ज्यादा मेरे मरीज जो है होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने जो है ये करवाया और आपकी अपनी फीलिंग जो है वो आपने अपनी लैंग्वेज में जो है वो बताएं। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह में आपको खुश रखे। थैंक यू।